بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے۔ تو 15 سیکنڈ کے اندر وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے اس نے کروڑوں کا نفع دیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے نفع حاصل کیا اس سے؟ وہ کہتا ہے کہ جب سے دنیا کے لالچ سے نکلا ہوں نا، جب دنیا کا جو میرے اندر وہ ایک جذبہ تھا کہ مجھے یہ مدد کرے گا، مجھے فلاں مدد کرے گا، میرا یہ رشتہ دار ہے، میرا یہ باس ہے، تو میں ان پر جب امید لگا کر بیٹھا رہتا تھا تو مجھے سکون نہیں ملا، مجھے پیسہ بھی نہیں ملا، بس اتنا تھا کہ گزارا ہی تھا، لیکن وہ جو دل کی خواہشات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ایک نتیجہ یہ میں نے نکالا اور یہ میں نے تجربہ کیا کہ جب اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھ کر، پورا اعتماد رکھ کر عمل کرو گے، اللہ اس کے عمل کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اب دنیا کو میں بڑا آزما چکا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بڑا آزمایا ہے، اپنے ہمساؤں کو۔ تو ایک آدمی ملا تو اس نے کہا کہ یہ تو ساری مخلوق ہے نا، تو جو خالق ہے آپ اس پر اعتماد اور یقین رکھیں نا تو پھر آپ کو نفع ہوگا۔ تو میں نے اس کی بات کو بڑا سیریس لیا، میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو بنانے والا ہے اصل طاقت تو اس کے پاس ہے نا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے کسی بندے سے مدد نہیں لینی، کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے، خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے میں میرا دل موڑ دیا۔ بس خیالات جب آتے ہیں نا تو انسان کا دل مڑ جاتا ہے، جب انسان فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے تو انسان کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ افلا یتفکرون، کہ اے میرا بندہ تم فکر کرنے والے بنو۔ تو جب فکر انسان کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ ویسے انسان کا پورا متوجہ اللہ کی طرف ہونا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ادھر معاشرہ، ماحول، جس معاشرے کے اندر ہم پیدا ہوئے اور جس میں پھر ہم رہے، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے کھیلتے اور کاروبار کیا، انہی میں ہم بڑے ہوئے ہیں، تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہی دماغ سوچتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے ابھی تجربہ کیا ہے کہ جب انسان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ تو نے ہی ہمیں دینا ہے اور کوئی نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے، تو پھر انسان جب مکمل امیدیں رب پر لگا لیتا ہے تو میرا رب پھر اس بندے کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ تو یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی، اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کئی دفعہ ہم نے یہ لفظوں کو سنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی اللہ پر ٹرسٹ کیا، اللہ پر یقین کیا، اللہ پر بھروسہ کیا؟ میں بڑے وثوق کے ساتھ آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کا واقعہ میں بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، تھوڑی سی بات سن لو۔ وہ بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کے اندر، پوری دنیا، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو رب رزق نہ دے، رب رزق نہ دے۔ کھانا اس کو ہر صورت میں ملے گا، پینے کے لیے پانی ملے گا، یہی اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ باقی جتنے لوازمات ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، ایئر کنڈیشن اور کپڑے مختلف قسموں کے مہنگے، یہ تمام چیزیں انسان کی آگے اپنی خود ضرورت بن چکی ہے۔ رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے،
اگر آپ کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو پھر بھی کھانا آپ کو ضرور مل جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو جب آپ کو اتنا یقین ہو جائے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو کھانا ملے گا، پینے کے لیے ملے گا، تو پھر یہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہے نا انسان کی، جو لوگوں کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، پھر پیسہ بٹورتا ہے، وہ پیسہ کدھر لگتا ہے؟ پھر وہ اس کی زندگی کے اندر وہ سکون چاہنے کے لیے کرتا ہے کہ میرے پاس گاڑی آئے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے، میرے پاس بنگلہ ہوگا، کوٹھیاں ہوں گی، مربے ہوں گے، ملازم ہوں گے، فیکٹری ہوگی، لوگ واہ واہ کریں گے، بھائی اس کی بڑی ناظرین اگر غور کیا جائے اس میں سے وہ کھاتا کتنا ہے، کتنا کھائے گا؟ اگر اتنا بڑا بنگلہ بن جائے، سیمنٹ، بجری، ریت، سب کچھ، جب اس کو بھوک لگے گی تو وہ دیوار کھائے گا؟ وہ دروازوں کو کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا۔ وہ اب اس کا پیسہ پتھر بن چکا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، ضائع کر دیا۔ اور اس قسم کا پیسہ پھر ایسے ہی ضائع ہوتا ہے۔ بس سادہ لو انسان جو ہوتے ہیں نا، میرے نبی کی زندگی میں بڑی سادگی کے ساتھ زندگی لوگ گزارتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے وہ اچھے مکان بنا رہا تھا، تو میرے نبی وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ یہ کس کا گھر بن رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ فلاں آدمی کا ہے، فلاں صحابی کا۔ تو میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ آیا تو آپ نے رخ پر موڑ لیا، تو اس کو محسوس ہوا صحابی کو، تو صحابی نے پھر اس کی وجہ پوچھی، تو میرے نبی نے فرمایا کیا آپ نے پرماننٹ ادھر ہی رہنا ہے اس دنیا میں؟ آپ نے تو یہ دنیا چھوڑنی ہے، اگلے جان جانا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات سمجھ میں آئی، اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے بھائی اصل میں یہ بات سمجھ گئی ہے۔ تو اب جو اس دور کے اندر ضروریات زندگی ہے، اگر وہ آپ اس لیول پر چلے جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ سلام لینا بھی گوارہ نہیں کریں گے۔ اب اس دور میں کم از کم کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ وہ دور اور تھا، اب دور اور ہے۔ تو سورہ کوثر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سورہ کوثر کو چلتے پھرتے نا بس پڑھتا رہا۔ اب پڑھا کس نظریے سے کہ پیسہ ملے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسے غیب سے مدد آئی۔ ایک دن میں نے بیٹھ کر تہیہ کیا کہ آج میں نے پیسے کی ضرورت ہے، لینے ہیں، بس 15 سیکنڈ نہیں ملے۔ ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے زکوٰۃ دینی تھی، اس نے اتنا پیسہ دے دیا، کروڑوں، کہ میں خود حیران ہو گیا، پتہ بھی نہیں کہاں سے آیا۔ اصل میں بات یہ ہے ناظرین، یقین کی، بھروسے کی، اعتماد کی، اور اندر ایمان کی۔ جب پختہ ایمان اور یقین آ جائے گا نا، ایک دن کے اندر میرا رب آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کرو، اس سے اپنی زندگی کو آسان کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔